السلام علیکم میرے پیارے بھائی اور بہن، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان چیزوں کے بارے میں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اکثر لوگ ان باتوں کے لیے پریشان رہتے ہیں، تو چلے جانتے ہیں صحیح معلومات۔ آپ پوری ویڈیو دیکھ کر جائیے۔ انسولین کا استعمال۔ شوگر کے مریض روزے کی حالت میں انسولین کا انجیکشن لگا سکتے ہیں، کیونکہ یہ دوا معدے میں نہیں جاتی بلکہ خون یا گوشت میں جذب ہوتی ہے، اس لیے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کان کا میل صاف کرنا۔ کان میں تیلی ڈالنا یا روئی سے کان کا میل صاف کرنا جائز ہے، اس سے روزہ پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر مسواک کرتے وقت اس کا کوئی چھوٹا ریشہ بال نما حصہ غیر ارادی طور پر حلق میں چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ اسے تھوک دیا جائے۔ وضو کے بعد منہ میں نمی رہ جانا۔ وضو کرنے کے بعد جب ہم پانی تھوک دیتے ہیں تو منہ میں جو تھوڑی بہت نمی باقی رہ جاتی ہے، اسے تھوک کے ساتھ نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسے بار بار تھوک کر منہ خشک کرنا ضروری نہیں ہے۔ لیپ بام یا ویسلین کا استعمال۔ اگر سردی یا کھانسی کی وجہ سے ہونٹ پھٹ رہے ہو تو ویسلین یا لیپ بام لگانا جائز ہے، بس اسے زبان سے چاٹنا نہیں چاہیے۔ نیک نیت سے سونا۔ اگر کوئی شخص کام کی تھکن یا عبادت کے لیے خود کو تازہ دم کرنے کی نیت سے دن میں سو جاتا ہے تو اس کا سونا بھی اس کے لیے باعث راحت ہے اور اس سے روزہ کی فضیلت میں کمی نہیں ہوتی۔ کان میں خرش کرنا۔ اگر آپ انگلی یا کسی تیلی سے کان میں خرش کرتے ہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کان میں کچھ بھی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جو کہ غلط ہے۔ سمندر یا نہر میں غوطہ لگانا۔ اگر کوئی شخص نہاتے ہوئے پانی میں غوطہ لگاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بس یہ خیال رہے کہ ناک کے ذریعے یا منہ کے ذریعے پانی حلق تک نہ پہنچے۔ مسواک کا ذائقہ محسوس ہونا۔ کچھ مسواک جیسے پلو کی مسواک کڑوی یا ذائقے دار ہوتی ہے۔ اگر مسواک کرتے وقت اس کا ذائقہ زبان پر محسوس ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بشرطے کہ اس کے ریشے یا تھوک کے ساتھ اس کا عرق حلق سے نیچے نہ اترے۔ شوگر چیک کرنا۔ شوگر کے مریض اپنی انگلی سے خون کا ایک قطرہ نکال کر مشین پر چیک کر سکتے ہیں، اس سے روزہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ خون دینا۔ اگر کوئی شخص کسی کی جان بچانے کے لیے خون دینا چاہے تو وہ روزے میں خون دے سکتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ اگر خون دینے سے اتنی کمزوری ہو جائے کہ وہ روزہ پورا کرنا مشکل ہو تو پھر مکروہ ہے۔ خود بخود خوشبو کا آنا۔ اگر آپ کسی ایسی جگہ سے گزریں جہاں اگر بتی جل رہی ہو یا پینٹ کی بو آ رہی ہو تو اس خوشبو یا بو کے ناک میں جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر اچانک ناک سے خون بہنے لگے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بس احتیاط یہ کرنی ہے کہ سر کو پیچھے کی طرف اتنا نہ جھکائے کہ خون حلق میں چلا جائے۔ کان میں پانی چلا جانا۔ نہاتے ہوئے یا وضو کرتے ہوئے اگر خود بخود کان میں پانی چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ عطر یا اگربتی سونگھنا۔ اگربتی کی خوشبو یا عطر کی مہک سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ جان بوجھ کر اگربتی کا دھواں ناک کے ذریعے حلق تک لے جانا منع ہے۔
اس سے بچنا چاہیے۔ مرہم لگانا، جسم کے کسی حصے پر چوٹ لگ جائے اور وہاں مرہم یا دوائی لگائی جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ وہ مشاموں کے ذریعے جذب ہوتی ہے۔ دانتوں میں پھنسا ہوا کھانا، اگر سحری کے وقت کا کوئی ذرہ دانتوں میں پھنس جائے اور آپ اسے روزے کے دوران نگل لیں، اگر وہ ذرہ چینی کے دانے سے چھوٹا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر وہ چنے کے دانے کے برابر یا اس سے بڑا ہے تو اس سے نگلنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بہتر ہے کہ خلال کر کے اسے نکال دیا جائے۔ اس ویڈیو میں ہم نے ان تمام کاموں کی تفصیل بیان کی ہے جن کے بارے میں اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ رمضان المبارک کا یہ ویڈیو اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ آپ ہمارے بھی چینل کو سپورٹ کیجیے اور کامنٹ میں ضرور بتائیں، اور اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔